اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے سنائی، جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے صحابہ تک اس بات کو پہنچایا۔ اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ، اچھے عمل، نماز پڑھتے ہیں، اس کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ نیک عمل کرے، اس کے قبولیت کا سبب کیا ہے؟ روزہ رکھے، ان کے قبول ہونے کے اسباب کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرے، ان کے قبول ہونے کے اسباب کیا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں کیا اسباب ہوں گے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے؟ دعا مانگی ہے، اس دعا کے اسباب کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا، جس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کر اس نے نماز ادا کی، نماز کے بعد پھر اس نے دعا مانگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر دوبارہ ایک اور صحابی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے دعا مانگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا ایک کی ہوئی نہیں، دوسری کی ہو گئی، اس کی وجہ بتائی۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے نماز پڑھنے کے بعد اس بندے نے میں محمد کی ذات پر درود نہیں پڑھا، اور جس نے درود پاک اول اور آخر میں محمد کی ذات پر درود پڑھا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری مسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولاکن ینظر الی قلوبکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب یہ مسلم کی امام مسلم بن قشیری نے مسلم میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ اسی سیم ٹو سیم ایسے ہے، وہ بخاری میں، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری نے کیا کہا جناب؟ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، پچھلی میں تھا لا ينظر الى اجسامکم، یہاں ہے الى لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولاکن ینظر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف، واعمالکم، اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ کہ اپنے فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی جتنے اعمال صالحہ ہم کریں گے اگر اس میں ہماری نیت اچھی ہوگی جناب، تو پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا اس میں نیت کیا رکھنی چاہیے؟ ہم گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے، بھی مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کس لیے جا رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو فرمایا نیت کیا ہونی چاہیے
کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ان فی الجسد مضغہ، فرمایا جسم انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے تو فرمایا اس میں پھر فرمایا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یعنی جسم اور وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اسے دل بولتے ہیں، یعنی جسم اور دل ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی جسم جو گوشت جو ہے، گوشت کا ٹکڑا یہ صحیح ہوگا تو جسم سکون میں ہوگا، اگر گوشت کا ٹکڑا یہ دل جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا تو جسم سارا بیکار پریشان اور مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا اس ٹکڑے کو ہم نے صحیح کرنا ہے تو جسم خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ تو اس گوشت کے ٹکڑے کو جسے دل بولتے ہیں، یہ جو دل ہے فرمایا جیسے قرآن پاک کی سورۃ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے۔ کیا مقصد ہے کہ بندہ سورۃ یاسین کی جو تلاوت کرنے والا ہے وہ سارا دن پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے قرآن کریم کی، اور جو بندہ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے فرمایا وہ رات کو سکون میں رہتا ہے، اور جب قبر میں جائے گا تو سورۃ ملک اس کی سفارش کرے گی، مولا اس بندے نے رات کو سونے سے پہلے میری تلاوت کی ہے، بس تم مہربانی فرما اس بندے کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اگر وہ فرشتوں سے بات کرے فرشتے کہیں گے، امام جلال الدین سیوطی نے اشرح الصدور میں اس بات کو بیان فرمایا اگر وہ فرشتوں سے بات کرے گی سورۃ ملک، فرشتے کہیں گے آپ کا اور ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں، رب نے ہمیں بھیج دیا اور ہم اس طرف آ گئے، لہٰذا آگے کی طرف نہیں۔ تو ایک بندہ ہے یعنی کہ قبر جو ہے قبر ہے، اس قبر کی طرف جو بندہ قبر کی طرف جاتا ہے تو اسے اپنے قبر کے احوال سارے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ قبر کھودتا ہے ان میں سے ایک بزرگ ہے، ان کی بات انہوں نے بیان فرمائی، علماء نے بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں میں نے 3 قبریں اکٹھے کھود رکھی تھی، میں نے 3 قبریں، کتنی بولیے 3 قبریں اکٹھی کھود رکھی تھی، بے کوئی پتہ نہیں کسی وقت کوئی آ سکتا ہے، کسی وقت کوئی آ سکتا ہے۔ کہا میں تیسری قبر کھود رہا تھا، میں تھک گیا تو میں قبر کے اندر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ بندہ 2 بندے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، اپنی سواریوں پہ سوار ہیں، تو ایک کہتا ہے اس پر لکھ دے، دوسرا کہتا ہے کیا لکھوں؟ کہا 70 گز چوڑی 70 گز لمبی۔ کہا میں انتظار کرنے لگا، فرمایا دوسری قبر کی طرف گئے، فرمایا اس کی طرف لکھ دے، فرمایا کیا لکھوں؟ فرمایا اتنا لکھ دے کہ جتنا اس کی حد مقرر ہے۔ فرمایا ایک اور قبر بنی، کہا اس پہ یہ لکھ دو، کہا کیا لکھوں؟ کہا جتنا شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہے اس کے درمیان والا فاصلہ اس میں لکھ دے۔ کہا کیا ہوا؟ میں انتظار کرنے لگا اس قبر میں کون آتا ہے؟ کہا 4 لوگ ہیں جی، 4 سے 5 لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، بندے کو اٹھایا ہوا ہے اور جنازہ لے کر ہے۔ میں نے کہا دفن کرنے سے پہلے بتاؤ یہ بندہ کون ہے، کس محلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا بھائی ہم اسے جانتے نہیں ہیں، یہ مسافر بندہ تھا اور یہ فوت ہو گیا، ہم نے تجہیز و تکفین کی، غسل کا انتظام دیا، جنازہ پڑھا، آج ہم اس کو قبرستان میں لے کر آ گئے ہیں۔ کہا اس کی قبر والے کی طرف سے اللہ پاک نے اس کو بشارت دی ہے، یہ وہ نیک بندہ ہے جس کے جنازے میں لوگ شریک نہ ہو سکے، اللہ پاک نے اس کی قبر کو کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے، 70 گز لمبی ہو گئی ہے، 70 گز چوڑی ہو گئی ہے۔ کہا دوسرا جنازہ گزرا، فرمایا میں دوسری قبر کا انتظار کرنے لگا، میں دیکھوں کون بندہ ہے۔ کہا وہ محلے کا بندہ تھا، غریب آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اتنا غریب تھا کہ اس کی 4 پائی کو اٹھانے والے صرف 4 ہی لوگ تھے، 4 لوگ تھے جناب، وہ 4 لوگ لے کر آئے اس بندے غریب کو۔ تو کہا جس کی قبر کو رب تعالیٰ نے کشادہ اور وسیع فرما دیا تھا، فرمایا اے فرشتے اس کی قبر اتنا کشادہ کر دے جہاں تک اس بندے کی نگاہ جائے، میں اس کی قبر کو وسیع فرما دیتا ہوں۔ یہ وہ بندہ تھا جس بندے کے جنازے میں ہر بندے شریک نہیں ہوئے، صرف کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 4 لوگ۔ پھر ایک جنازہ آیا، فرمایا دیکھوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ جو شہادت کی انگلی
اور انگوٹھے کے درمیان والی جگہ ہے، یہ اتنی جگہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبر اتنا بندے کو دباتی ہے کہ دائیں والی پھسلیاں بائیں اور بائیں والی دائیں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کیا ہوا جناب؟ فرمایا ایک خاتون کا جنازہ لائے، ایک عورت تھی. تو اتنے لوگ تھے اس جنازے میں، گاڑیاں ہی گاڑی اور موٹر سائیکل ہی موٹر سائیکل، بڑے سائیکلوں پہ لوگ آئے، بڑی گیدرنگ تھی، بہت لوگ تھے. تو میں نے کہا یہ پوچھوں یہ خاتون کون ہے؟ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے جو پوچھا اس سے بتاؤ یہ کون ہے. کہا یہ ہمارے علاقے کی چودھری صاحب کی چودھرن ہے، یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا یہ جنازہ ہے. کہا اتنے لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے؟ کہا ہاں ہاں اتنے لوگ شریک ہوئے. کہا پھر اس کی قبر تو اتنی ہے کہ ایک شہادت کی انگلی سے لے کر انگوٹھے کے درمیان تک. ارے ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں منہ کے لیے، منہ دکھلانے کے لیے، سچی بات کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں منہ کے لیے کہ یار اس بندے کو پتہ چلے، پھر اسے جا کے سلام لیتے ہیں بھائی ہم نے جنازہ پڑھا ہے آپ کا، آپ کی بیٹی کا، آپ کے باپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کی بہن کا جنازہ پڑھا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے فلاں میرا دوست بھی آیا، فلاں میرا دوست بھی آیا، فلاں بندہ بھی آیا. اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم کاروبار میں مصروف ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. نہ بھائی ایسا نہیں کرنا، بلکہ غریبوں کے ساتھ رب اور رب کا حبیب ہے. ٹھیک ہے، جیسے سرکار نے فرمایا دین جو ہے غریبوں میں آیا اور غریب لوگ ہی زیادہ دین کو حاصل کریں گے، اسی طریقے سے فرمایا غریب لوگوں کا ہمدرد اللہ اور اس کا حبیب ہے. غریب لوگ. اور جس نے حدیث پاک کو جو بیان کیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور ولا اجسامکم اور تمہارے جسموں کو، ولاکی ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے بولو دلوں کو دیکھتا ہے، رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ اور تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے. یہ حدیث پاک جناب بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہے، بعض نے ان کا نام عمر لکھا ہے، اور ان کا جو اصل نام تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو بولتے تھے عبد الشمس، عبد الشمس بولا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کے دربار میں جو ہی آئے ان کی مقبولیت اتنی ہوئی، یہ حضور سے محبت اتنا کیا کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ نے ان کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ. میرے نبی نے نام رکھ دیا ابو ہریرہ نام رکھ دیا. اور یہ خیبر کے میدان میں جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. یہ وفد لے کر آئے تھے مسجد نبوی، وفد لے کے آئے تھے اور تاکہ ہم اسلام قبول کریں. نبی علیہ السلام اس وقت وفد لے کر خیبر کی طرف چلے گئے تھے، تو یہ بھی خیبر پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور یہ بات کہاں ملے گی؟ طبقات ابن سعد میں یہ بات وہاں پہ ملے گی. ابو ہریرہ علم حاصل کرنے میں اتنا جستجو رکھا کرتے تھے، اتنا جستجو رکھا کرتے تھے، ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے. صحابہ کرام نبی سے سوال کرتے ہوئے شرماتے تھے، جھجکتے تھے. سمجھ آئی نا اب کہ صحابہ کرام اور محسوس جھجکنا پر ابھی ہم حضور سے سوال کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کوئی بات نہ کر دیں. اور یہ ابو ہریرہ یہ ایسے بندے ہیں جب بھی ان کے ذہن میں کوئی بات آئی فوراً دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو گئے. اور جناب اتنی احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کی ہے ابو ہریرہ نے کہ آپ کی سوچ ہے. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا صحابہ کرام نے، او بھائی ہم تو اتنی حدیثیں سنی ہیں، فلاں کہتا ہے ہم نے تو 200 سنی ہے، فلاں کہتا ہے 500 سنی ہے، فلاں کہتا ہے میرے پاس 5 ہی حدیث مبارکہ ہیں سرکار کی. تو طبقات ابن سعد والے نے جناب انہوں نے لکھا جناب ابو ہریرہ نے جو حدیث مبارکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیان کی ہے وہ جناب 5374 حدیث مبارکہ ہے. پوچھا گیا اتنی حدیثیں کیسے؟ کہا مہاجر اور انصار مدینے میں آ گئے تھے، مہاجر کاروبار کرنا شروع ہو گئے اور جو انصار کے لوگ تھے وہ جناب انصار وہ زراعت کے کاروبار میں لگ گئے. فرمایا میں غریب مجروح سادہ آدمی تھا تو نہ میں تجارت کرنے جایا کرتا نہ میں زراعت کا کام کرتا. میں کیا کرتا؟ صبح ہوتی، شام ہوتی، دوپہر ہوتی، مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا. اور جن کو حدیث مبارکہ میں سے
325 احادیث مبارکہ جناب امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی بیان کی ہے۔ آئیے ہم ان صحابہ کرام نے کیسی زندگی بسر کی اور کتنے اچھے اچھے عمل کیے، ہم بھی ویسے زندگی گزارے۔ زندگی گزارنے کا آج اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب زندگی گزارنی ہے مثبت سوچ سے زندگی گزارنی ہے اور عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اول الآخر آپ نے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی مقدس پاک بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔